محترم دوستو السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت زید خاندان بنی قزاعہ سے تھے، ایک خاندان یمن میں آباد تھا۔ آپ کا خاندان شرافت اور عزت کے لحاظ سے سارے یمن میں مانا جاتا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی والدہ سعدی ایک دفعہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے ہاں گئیں۔ بنی قین کے خاندان کے کچھ ڈاکو جو ڈاکہ ڈال کر واپس ہو رہے تھے، انہوں نے حضرت زید کے نانا کے گھر پر بھی ڈاکہ ڈالا اور حضرت زید کو خیمے سے اٹھا لے گئے۔ اس وقت حضرت زید بچے ہی تھے۔ ان ڈاکوؤں نے زبردستی حضرت زید کو غلام بنا لیا اور بیچنے کے لیے اوقاز کے بازار میں لائے۔ حضرت حکیم بن حزام نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، 400 درہم میں حضرت زید کو خریدا اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے حضرت زید کو رسول اللہ کو دے دیا۔ اب حضرت زید کو ان کی غلامی نصیب ہوئی کہ جن کی غلامی پر ساری بادشاہیاں قربان ہیں۔ حضرت زید کے گم ہو جانے سے آپ کے والد حارثہ کو نہایت صدمہ ہوا۔ اپنے بیٹے کی جدائی اور ان کی یاد میں بے قرار ہو کر انہوں نے بہت ہی دردناک اشعار کہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک سال خاندان بنی کلب کے کچھ آدمی حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ آئے۔ انہوں نے وہاں حضرت زید کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ جب وہ حج کر کے واپس ہوئے تو حضرت زید کے والد حارثہ کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے آپ کے لڑکے کو مکے میں دیکھا ہے۔ پہلے تو ان کے والد کو یہ خبر سن کر یقین نہ آیا اور انہوں نے کہا، خدا کی قسم سچ بتاؤ کہ جس کو تم نے مکے میں دیکھا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جب ان لوگوں نے حضرت زید کی شکل و صورت، ان کا رہن سہن اور دوسرے حالات ان کو بتائے تو وہ فوراً ہی اپنے بھائی کعب بن سرجیل کو لے کر مکے روانہ ہوئے۔ مکے میں آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ لوگوں نے انہیں بتایا کہ آپ مسجد میں ہیں۔ دونوں مسجد میں حاضر ہوئے۔ حارثہ اور ان کے بھائی کعب نے مسجد میں آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے عبداللہ کے بیٹے، اے عبد المطلب کے پوتے، اے اپنی قوم کے سردار کے بیٹے، آپ حرم کے رہنے والے اور اس کے پڑوسی ہیں اور آپ مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر کے ہم پر احسان کیجیے، اور اگر اس کے عوض آپ روپیہ لینا چاہتے ہیں تو ہم بڑی رقم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا زید۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس کے سوا بھی کوئی تمہارا کام ایسا ہے جسے ہم کر سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا زید کو بلا لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو تم اس کو بغیر کسی معاوضے کے لے جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہے تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ تمہارے ساتھ جائے۔ دونوں بھائیوں نے یہ بات مان لی۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ جب وہ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ دو آدمی جو تمہارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تم ان کو پہچانتے ہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں انہیں خوب پہچانتا ہوں، ان میں سے ایک میرے باپ اور دوسرے میرے چچا ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں کون ہوں تم اسے بھی اچھی طرح جانتے ہو، اور مجھے تمہارے ساتھ جس قدر محبت ہے تم اسے بھی جانتے ہو، اور اتنے زمانے تک میرا برتاؤ تمہارے ساتھ جو کچھ رہا ہے تم اسے بھی جانتے ہو۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تم میرے ساتھ رہو اور چاہے ان کے ساتھ رہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ جو آپ کے مقابلے میں دوسروں کو پسند کرے، آپ تو میرے لیے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں۔ حضرت زید کے والد اور ان کے چچا نے جب حضرت زید کے منہ سے یہ بات سنی تو حیران رہ گئے اور کہا، زید تم پر افسوس ہے کہ تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور دوسروں کو اپنے باپ اور چچا اور گھر والوں سے بھی زیادہ پسند کرتے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے آپ میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کہ میں کبھی کسی کو آپ کے مقابلے میں پسند نہیں کر سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی یہ بات سنی تو آپ بے حد خوش ہوئے اور حضرت زید کو خانہ کعبہ میں مقام حجر کے پاس لے کر آئے۔ وہاں لوگوں میں اعلان فرمایا کہ لوگوں گواہ رہو کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان حضرت زید کے والد حارثہ اور کعب نے سنا تو خوش ہو گئے اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر واپس ہوئے۔ حضرت زید کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد وہ لوگوں میں زید بن محمد کے نام سے مشہور ہوئے، جس کے معنی ہے زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ جب قرآن مجید میں یہ حکم نازل ہوا کہ لوگ اپنے حقیقی باپ کی نسبت کے ساتھ پکارے جائیں، اس وقت حضرت زید بن حارثہ کے نام کے ساتھ پکارے جانے لگے، یعنی زید حارثہ کے بیٹے۔
حضرت زید اسلام کے بالکل شروع زمانے میں مسلمان ہوئے اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ہی نے اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اسلام لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو حضرت حمزہ کا بھائی بنایا۔ حضرت زید اور حضرت حمزہ میں بے حد محبت تھی۔ جب حضرت حمزہ احد کی لڑائی میں جانے لگے تو انہوں نے حضرت زید کو ضروری وصیتیں کی۔ حضرت ام ایمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ آپ ان کو اپنی ماں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جنتی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ام ایمن سے نکاح کرے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو فوراً حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ حضرت ام ایمن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ حضرت ام ایمن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی تو حضرت کلثوم بن حدم کے مہمان ہوئے۔ حضرت زید بھی آپ کے ساتھ حضرت کلثوم بن حدم کے یہاں ٹھہرے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت اسید بن حضیر انصاری کو جو عبد الاشحل نامی خاندان کے ایک مالدار صحابی تھے حضرت زید کا بھائی بنایا اور آپ نے حضرت زید کو ایک مکان بھی رہنے کے لیے دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت زید کو دوسرا شرف یہ بھی حاصل ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حقیقی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا۔ حضرت زینب اگرچہ قریش کے خاندان سے تھیں جو حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ شریف خاندان تھا، لیکن اسلام میں شرافت کی بنیاد خاندانوں اور کنبوں پر نہیں بلکہ اسلام میں امیر و غریب سب برابر ہیں۔ خدا کے نزدیک اسی کا درجہ بڑا ہے جو پرہیزگاری، نیکی اور اچھے کاموں میں بڑا ہو۔ یہ نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو مٹانے کے لیے کیا تھا کہ شرافت کا تعلق اسلام میں خاندانوں، کنبوں اور مالداری سے نہیں بلکہ تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی سے ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک ہزاروں خاندانی شریفوں سے بہتر تھے۔ اس کے سوا اس نکاح کی دوسری غرض بھی تھی کہ حضرت زید حضرت زینب کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں۔ تقریباً 1 سال تک حضرت زینب حضرت زید کے نکاح میں رہیں مگر دونوں میاں بیوی کی آپس میں نہ بنی اور دوریاں بڑھتی گئیں۔ آخر حضرت زید رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت زینب مجھ سے سخت و سست باتیں کرتی ہیں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو، اللہ سے ڈرو، طلاق نہ دو اور آپس میں نبھانے کی کوشش کرو۔ مگر دل کچھ اس طرح پھٹ چکے تھے کہ اتنا سمجھانے پر بھی دونوں مل کر زندگی نہ گزار سکے۔ آخر حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زینب کی طلاق کی عدت پوری ہو چکی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے حضرت زینب سے نکاح کر لینا چاہا کہ اس رنج و غم کا بدلہ ہو سکے جو اس طلاق کی وجہ سے ان کو پہنچا تھا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے اس نکاح سے رکتے تھے کہ عرب کے ملک میں اس وقت منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، چونکہ یہ جاہلیت کی رسم تھی اور اللہ کو اس رسم کا مٹانا منظور تھا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ اتری، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا کہ وہ حضرت زینب کو آپ کے نکاح کا پیغام دیں۔ جب حضرت زید ان کے گھر پہنچے تو اس وقت حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھیں۔ حضرت زید نے ان سے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر حضرت زید نے ان کو یہ پیام پہنچایا، ادھر اللہ کے رسول پر قرآن مجید کی آیت اتری۔ پھر جب زید اس عورت سے بے تعلقی کر چکا یعنی طلاق دے دی اور عدت کی مدت پوری ہو گئی تو ہم نے تمہارے ساتھ اس عورت کا نکاح کر دیا، اور خدا تعالیٰ کے اس حکم سے حضرت زینب کا نکاح رسول کریم سے ہو گیا۔ اس نکاح کے بعد منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو حرام قرار دیتے ہیں، لیکن خود انہوں نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت نازل فرمائی جس میں منافقوں کی اس بے سرد پا بات کا جواب دیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ ادھر اللہ پاک نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ اس حکم کے بعد ہی سے حضرت زید اپنے والد کی نسبت سے زید بن حارثہ کہلانے لگے۔ اس نکاح سے جاہلیت کا یہ خیال ہمیشہ کے لیے مٹ گیا کہ منہ بولا بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔